لوگ نیکیاں کمانے کے لیے دربار پر جا رہے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ ساتھ والے گھر میں ایک میت پڑی ہوئی ہے، عورت رو رہی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک صحافی نے تصویر بنائی تھی اور سوشل میڈیا پر لگائی تھی، اور اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ رحیم یار خان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک دربار تھا، اس کے پاس ہی ایک گھر تھا، کچا گھر، نہ پلستر ہوا، دیواروں میں سوراخ ہو رہے ہیں، کمروں میں ہوا آتی ہے باہر کی، اس طرح کی رہائش ان کی۔ 3 سے 4 بچے تھے اس شخص کے، اور ایک رکشہ تھا اس کے پاس۔ صبح صبح گھر سے نکلا ہے کہ بچوں کے لیے کچھ کما کر لاؤں، شام کو بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ رستے میں گیا، ایک آئل ٹینکر جو ہے وہ گزر رہا تھا، اس کی ٹکر لگی اور اس شخص کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ ٹینکر والا اس کو ٹکر مارنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا، اور یہ شخص جو ہے یہ وہیں پر مرا پڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس کے جیب سے کچھ گھر کا جو ایڈریس تھا وہ ملا اور اس کو گھر پہنچایا۔ جو اس کو گھر پہنچانے آیا اس نے اس کو اس کے گھر پہنچایا، اس کی لاش کو رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کی عورت جو ہے وہ وہاں بیٹھی شور مچا رہی ہے، رو رہی ہے، باہر نکل کر لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر مر گیا ہے، میری مدد کرو، میرا شوہر مر گیا ہے، میری مدد کرو۔ اس گھر کے ایسے حالات تھے کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی موجود نہیں تھا، اور وہیں پر ایک میت آ گئی ہے جس کا کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے، قبر کا بندوبست کرنا ہے۔ عورت رو رہی ہے، اور ساتھ ہی پچھلی گلی میں ایک دربار تھا جہاں پر لوگ جوک در جوک اس کے عرس میں مصروف تھے کہ وہاں جا کر ثواب حاصل کیا جائے۔ اور جب ان لوگوں نے کسی نے نہیں سنی تو وہیں پر ایک صحافی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو اس صحافی نے جا کر وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، چارپائی پہ لاش پڑی ہے، عورت رو رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بچوں کے پھٹے پرانے کپڑے، اور اس کے گھر کی حالت جو ہے بہت ہی خراب تھی۔ اب اس صحافی نے کہا کہ دیکھو بہن، میں تمہاری مدد ذاتی طور پر تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کو ضرور آ جائے گا۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اس صحافی نے ٹھیک کیا یا شاید غلط کیا، کیونکہ ہر شخص آج کے دور میں ویوز کے چکر میں ہے کہ کوئی ایسی سٹوری مل جائے جو بریک ہو اور اس سے ویوز ملے۔ اب اس نے ویڈیو بنائی، بنا کر ڈالی، وہ پریس کلب کے کچھ صحافیوں تک پہنچی، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اس کے کفن دفن کے لیے پیسے جمع کیے، اس کی تدفین کی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لیکن سب سے درد دینے والی بات پتہ کیا ہے؟ وہ صحافی جب ویڈیو بنا رہا تھا نا کہ اس گھر کا مرد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس ٹائم پہ اس کی ایک بچی بولی، وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں تو رو کیوں رہی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دو۔ یہ لمحہ جو ہے نا یہ دل چیر دینے والا تھا، انسان کھڑا کھڑا مر جائے اگر اس کے سامنے اس کے بچے اس طرح کے الفاظ کہیں کہ وہ کس حال میں ہے اس وقت۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا کام ہو جائے تو ہم لوگ سارا معاملہ جو ہے آج آ کر گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ جو گورنمنٹ، جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم وہ دربار کے اوپر تو جا رہے تھے ثواب کی نیت سے، لیکن جو ثواب ہمیں ملنا ہے، جس کو ہمیں کرنا چاہیے جو کام، وہ ہم نہیں کر رہے تھے۔ ہمسایوں کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کیا ہو چکا ہے، یا شاید پتا بھی تھا اور اس وجہ سے وہ اگنور کر رہے تھے کہ اگر گئے تو وہاں پر کچھ خرچہ کرنا پڑ جائے گا۔ باقی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، اور جہاں کہیں آپ کو موقع ملے اللہ کی رضا کے لیے نیکی جب بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ یہ سوچ کر کریں کہ اس کا آپ کو صلہ ملے گا، وہی نیکی ہے، اور ایسی نیکی کو کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، سب کے گھروں میں اچھا رزق دے، اور سب کو اچھی زندگی سے نوازے، اور سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور سب کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا، نمبر ہے 030025200629۔ اللہ حافظ۔